اللہ پاک نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا ہے. اللہ پاک نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا ہے. اس میں سے اگر کوئی ایک چیز اپنے لیول سے تجاوز کر جاتی ہے, زیادہ یا کم ہو جاتی ہے, تو پھر وہ بیماری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. لکوریا کے مریض کا جب تک جگر کا علاج نہیں کیا جائے گا لکوریا ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے جگر سے خشکی کو دور جب تک نہیں کیا جائے گا لکوریا ختم نہیں ہوگا. شفا من جانب میرا رب ہے, حکیم کے پاس شفا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. خواہش میری یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے پیسے بھی بچائیں, وقت بھی بچائیں, اپنی صحت بھی بچائیں. انشاءاللہ غذا کے ساتھ ان کا علاج ہوگا. اگر وہ تربوز میں انجیکشن لگاتے ہیں اس کے نقصانات ہیں فرض کرو 10%, جو تربوز کے اندر فوائد ہیں نا وہ 90% ہیں. اچھا, اتنے فوائد ہیں اس کے؟ جی. کسی کو کوئی مسئلہ ہے آپ کے چینل پہ آئیں, ٹھیک ہے, کمنٹ کریں, انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس مسئلے کا علاج غذا کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے. السلام علیکم ویورز, میں ہوں منیر احمد, آپ دیکھ رہے ہیں ہسمکھ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. دوستو, آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں حکیم ساجد صاحب. حکمت اور طب کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے صرف لکوریا پہ. لکوریا کیا ہے؟ تو السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. حکیم صاحب مجھے بتائیں, آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ سر ضلع کوٹدو ہے ہمارا. اچھا. تحصیل ابھی ہماری نئی بنی ہے سناما. اچھا, مبارک ہو آپ کو. جی خیر مبارک. اور ہمارا جو گاؤں ہے وہ اڑک برشہ ہے. آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں طب میں جاؤں اور یہ حکمت والا کام سیکھوں؟ سر جو میرے استاد محترم ہیں نا, جی, وہ ایک اللہ کے فقیر بندے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مفتی بھی ہیں, ٹھیک ہے. تبلیغی بھی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے اس میں بڑی صفاتیں ڈالی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو میں دیکھ کر متاثر ہوا. ان کے اور میرے اندر جو ہے نا انس پیدا ہو گیا, محبت پیدا ہو گئی ہے. بہترین. تو پھر مجھے میرے استاد نے دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ ہیں, طب کو سیکھیں اور اس نیت سے سیکھیں کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کریں. بہترین. ویورز, آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں حکیم صاحب کے ساتھ, یہ غذا بالعلاج, مطلب غذا کے ساتھ جو ہے اس کا علاج کیا جائے. اچھا حکیم صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جو لکوریا ہے یہ کیوں ہے اور یہ ہے کیا, اور خواتین میں بہت بڑا مسئلہ ہے اس چیز کا. دوسرا یہ کہ آپ نے اتنے عرصہ لگایا حکمت میں, چیزیں سیکھی, اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے میڈیسن کے بغیر بھی علاج کیا جا سکتا ہے. علاج بالغذا. ہاں, علاج بالغذا. تو اس پہ آپ تفصیلاً بتائیں اور آسان سا طریقہ بتائیں تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں اس پہ عمل کریں, اور کوئی بھی آپ کی باتیں سن کے اگر کسی راستے پہ آ جاتا ہے, اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کو دعائیں دیں گے. جی بالکل بالکل. منیر بھائی, علاج بالغذا یا غذا بالعلاج, ٹھیک ہے, یہ بہت مفید ہے. ٹھیک ہے. اس میں تو ایک آپ کے پیسے نہیں لگتے. بالکل. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا پیٹ بھی اسی کے ساتھ بھر جاتا ہے, یعنی کہ آپ نے غذائیں وہ لینی ہیں جس کے ساتھ آپ کا علاج بھی ہو جائے اور پیٹ بھی بھر جائے. ٹھیک ہے. لکوریا کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے بنیاد میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا ہے. اللہ پاک نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا ہے. پانی, مٹی, آگ, ہوا. ٹھیک ہے. بالکل. یہ 4 چیزیں انسان میں پائی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ جو 4 چیزیں اگر اپنے لیول پر رہیں تو آدمی تندرست ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے اگر کوئی ایک چیز اپنے لیول سے تجاوز کر جاتی ہے, زیادہ یا کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ بیماری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو لکوریا کا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ مٹی سے بنتا ہے, یعنی کہ خشکی سے. اوکے. جی. جس عورت کو لکوریا ہوتا ہے وہ یہ جان لے کہ اس کے اندر خشکی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے معدے کے اندر خشکی, پہلے بنیاد اس کے معدے سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چائے زیادہ پینا, پراٹھے کھانا, چکن کھانا اور تیز مرچ مثال والی چیزیں کھانا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اس کا معدہ خشک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ خشکی بڑھتی 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 اس کے جگر پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب اس کے جگر پہ خشکی جاتی ہے تو پھر اس عورت کو لکوریا ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے تو مریض کو چاہیے کہ وہ چائے چھوڑ دے. چائے مکمل نہیں چھوڑنی. ڈاکٹر حکیم جب بھی پرہیز بتاتے ہیں یا ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ پریشان کر دیتے ہیں مریض کو کہ چائے چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہے. 20 یا 25 دن کے لیے چائے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے.
پراٹھے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. تیز مرچ مسالہ چھوڑ دیں. سبزیاں استعمال کریں. وہ فروٹ استعمال کریں جس میں پانی زیادہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے کہ تربوز میں ہے, ٹھیک ہے. مالٹے میں ہے, ٹھیک ہے. انگور میں ہے, انار میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ 3-4 پھل کھائیں. ٹھیک ہے. واک کریں. انشاءاللہ لکوریا خود بخود ختم ہو جائے گا. اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ انار خریدیں, یہ چیزیں خریدیں, تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ کچھ سادہ ان کے لیے حل. سادہ پھر یہ ہے کہ جو غریب خاتون ہے جی. یا جو غریب مریض ہے, پہلے تو وہ وہی چائے چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کھٹی لسی ہوتی ہے گاؤں میں, بازاروں میں بھی ہوتی ہے, گاؤں میں بھی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. گاؤں میں بھی ہوتی ہے. اس نے کھٹی لسی پینی ہے گائے والے دودھ کی. ٹھیک ہے. بھینس والے کی نہیں پینی. ٹھیک ہے. وہ بھی اس کا کافی حد تک علاج کر دے گی. اوکے. بہترین. جب لکوریا کی مریض ڈاکٹر سے میڈیسن یوز کرتے ہیں, لیتے ہیں, آیا کہ ان میڈیسن سے فائدے تو ملتے ہیں, لیکن ان کا کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ڈاکٹر جو نسخہ دے رہا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سائڈ افیکٹ تو ہے دوائیوں کے. ٹھیک ہے. لیکن جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اگر نسخہ دیتا ہے کم سائڈ افیکٹ والا, ٹھیک ہے, تو اس کی سائڈ افیکٹ کم ہے. ٹھیک ہے. اس سے آرام بھی آ جاتا ہے, لیکن وہ ایک عارضی طور پر ہوتا ہے. لکوریا کے مریض کا جب تک جگر کا علاج نہیں کیا جائے گا لکوریا ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے جگر سے خشکی کو دور جب تک نہیں کیا جائے گا لکوریا ختم نہیں ہوگا. بہترین. ٹھیک ہے. انگریزی میڈیسن میں ہے علاج, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈائریکٹ لکوریا پہ اثر کرتا ہے, لکوریا ختم ہو جاتا ہے, جڑ سے نہیں ختم ہوتا. اوکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب دیسی طریقے سے ان کو یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو آپ بتا رہے ہیں. جی. غذا سے علاج نہیں کرنا چاہتے, جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکیم سے علاج کروانا ہے, اس کے لیے اللہ پاک نے جڑی بوٹیاں بھی بنائی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو حکیموں کے پاس چلے جائیں, بہترین علاج ہیں ان کے. ٹھیک ہے. میری بات سنیں, جگر میں خشکی ہے, آپ نے لکوریا کا علاج کرا دیا ہے عارضی طور پر, وہ ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن جگر میں تو خشکی ہے نا. بالکل. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خشکی تجاوز کر گئی ہے, اپنے لیول سے تجاوز کر گئی ہے. ٹھیک ہے. چاہے اس کا لکوریا ٹھیک ہو گیا, اس کو کہیں نہ کہیں اور جگہ پہ پرابلم ہوگی. افیکٹ کرے گی کچھ. ٹھیک ہے. اس کے معدے میں اثر کرے گی, معدہ اس کا خشک ہو جائے گا. بالکل. اس سے پھر اس کو قبض ہو جائے گی. قبض کی وجہ سے پھر بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. ارق و نساء ہو جاتا ہے, موروں کا مسئلہ ہو جاتا ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے. تو پہلے جو بنیادی چیز ہے نا, اس جگر کا علاج کریں. وہ جب جگر کا علاج کریں گے وہ لکوریا کا بھی علاج ہوگا اور بہت سی بیماریوں کا علاج ہوگا. جڑا اے کساناں دے نال زیادتی ہوئی ہے تربوز دے حوالے نال, اور ڈاکٹر صاحب نے کیا جی اینو انجیکشن لاندے نے, ٹیکا لاندے نے, جو کہ تربوز اسی ویسے بھی کٹ کے ٹھنڈا ٹھنڈا تربوز رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آیا کہ تربوز نو واقعی ٹیکا لاندے نے یا نہیں لاندے, اس دے تھوڑے حوالے نال تسی گفتگو کرو, دسو سانو. منیر بھائی بات یہ ہے, میں نے پہلے بھی دوستوں کے فون آتے رہتے ہیں تربوز کے بارے میں, انہوں نے پوچھا ہے, میں نے ان کو بتایا ہے اگر وہ تربوز میں انجیکشن لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو میٹھا کرنے کے لیے یا اس کو لال کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے نقصانات ہیں فرض کرو 10%. جو تربوز کے اندر فوائد ہیں نا وہ 90% ہیں. اچھا اتنے فوائد ہیں اس کے؟ جی, وہ تربوز اپنے فائدے بھی دے گا اور اس کا جو انجیکشن کا سائڈ ایفیکٹ ہے اس کو بھی دور کرے گا. لیکن انجیکشن لگانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں, ایک مضر صحت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر لگا ہوا بھی ہے تو اسے کھانے اس کا اتنا نقصان نہیں ہے. تو ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کافی لوگوں کو تربوز کے کھانے کا طریقہ نہیں ہے. اچھا جی, اس کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ اس کا ایک وقت, ایک ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ اس کو کھانا پڑتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تربوز, میرے خیال میں آپ بڑے شوقین ہیں تربوز کے, تو اس کو کھانے کا بہترین جو ٹائم ہے وہ کھانا کھانے سے 2 گھنٹے بعد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا پیٹ نہ خالی ہو نہ بھرا ہوا ہو. اس ٹائم میں اگر آپ کھائیں گے تو آپ تربوز کے پورا کھانے کے حقدار ہیں. جی, پورا فائدہ لیں گے اس سے. اچھا, مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ آتے ہیں حکیم صاحب ہمیں یہ مسئلہ ہے, ہمیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, کافی مسئلے ہیں, تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حکیم صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کو صحیح دوائی دیتے ہیں یا صحیح گائیڈ کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھیں, حکیم کی تو جو ہے نا خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو مریض ہے وہ مطمئن ہو کے جائے اور صحت یاب ہو کے جائے.
شفا من جانب میرا رب ہے. حکیم کے پاس شفا تو نہیں ہے. حکیم تو صرف اپنے علم سے وہ چیزیں ان کو دیتا ہے جو اس کی بیماری کو فائدہ دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حکیم تو پوری کوشش کرتا ہے, اس نیت سے بھی کرتا ہے کہ پبلکسٹی بھی ہوگی اس کی, اس نیت سے بھی کرتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہوگا اس سے. بہترین بہترین. اچھا ٹھیک ہے, بہت مزہ آیا ساجد صاحب, اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جس مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کو اس کا علاج کا پتہ چل رہا ہو, ان چیزوں کا پتہ چل رہا ہو تو وہ خوش ہوتا ہے, تو اس کو امید ایک ملتی ہے, امید کی کرن جو ہے اجاگر ہوتی ہے کہ یار مجھے اس علاج کا پتہ چل رہا ہے اور میں اب ٹھیک ہو جاؤں گا. تو آپ کے سننے والے جو ہیں ان کے لیے کوئی میسج, پیغام؟ پیغام یہ ہے کہ جو بھی مریض ہیں, لکوریا کے مریض جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ مختلف حکیموں سے, مختلف دوا خانوں سے جانے سے بہتر ہے ٹھیک ہے, کہ وہ علاج بالغذا کریں. ٹھیک ہے, وہ اپنے غذا کو بہتر کریں, ان کا علاج ہو جائے گا. بہترین. کیا بات ہے یار, خوبصورت. ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کو, عورتیں ایک تو شیئر نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شادی شدہ خاتون تو شیئر کر لیتی ہے اپنے میاں سے. ٹھیک ہے, اگر کوئی غیر شادی شدہ خاتون ہو وہ پریشان ہوتی ہے, بتا نہیں سکتی کسی کو. ان کے لیے میری یہ میسج ہے کہ آپ سکون سے گھر رہیں, بے فکر رہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے, یہ خشکی اور گرمی ہے. اور بھی کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ غذا سے ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوائیوں سے بچو, دوا خانوں سے بچو, اپنے پیسے بچاؤ. بہترین یار, کیا اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے آپ کے چینل پہ آئیں, ٹھیک ہے, کمنٹ کریں, انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس مسئلے کا علاج غذا کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے. کیا بات ہے. سر میں درد ہے وہ کون سی غذا استعمال کرے. ٹھیک ہے, اگر اس کا بلڈ پریشر ہے وہ کون سی غذا استعمال کرے. خواہش میری یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے پیسے بھی بچائیں, وقت بھی بچائیں, اپنی صحت بھی بچائیں. انشاءاللہ غذا کے ساتھ ان کا علاج ہوگا. مجھے تو سن کے یار بڑا عجیب سا ایک لگ رہا ہے کہ واقعی ان چیزوں کا علاج بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ ہر بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے, سر میں درد ہے, کافی مختلف کافی بیماریاں. تو بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی دن آپ سے کسی اور ٹاپک پہ گفتگو کریں گے. ویورز, یہ تھے حکیم ساجد صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان آج, اور انہوں نے لکوریا کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. مزہ آیا ان سے گفتگو کر کے. اور آپ لوگ اسپیشل پلیز یہ ویڈیو دیکھیں, اور اس کے نیچے آپ لوگوں نے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرنے ہیں. کسی قسم کی کوئی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے اگر, تو اس تک ہم یہ پہنچ سکتے ہیں, یہ بتائیں گے غذا بالعلاج. تو غذا کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے علاج کیسے کرنا ہے. اپنے پیسے بچائیں, ڈاکٹروں سے بچیں, حکیموں کے فضول کے مشوروں سے بچیں. آپ لوگ پہلے تو یہ سوچیں, اپنے دماغ میں یہ کریں کہ میں ٹھیک ہوں, اس کے بعد غذا بالعلاج آپ اپنا غذا کے ساتھ علاج کریں. ہاں, دوائی سنت ہے, دوا سنت ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ پھر جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کریں. مشورہ ایک سنت ہے, مشورہ بھی لینا چاہیے. تو پہلے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غذا بالعلاج سے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ہسمکھ پہ آئیں, ڈفرینٹ قسم کی انشاءاللہ ویڈیو آئیں گی ہسمکھ پہ, اور آپ لوگ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. خدا پامان.